ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 21۔ 2 سال تک تو اختر صاحب خود کو اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکال پا رہے تھے، مانو ایسے ہو گیا تھا جیسے ان کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا ہے۔ بزنس بھرپور توجہ نہ ملنے کے باعث ٹھپ ہونے کے در پہ تھے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ بزنس پر مرکوز کر دی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں پنپتے محبت کے رنگ انہیں اندر ہی اندر پریشان کیے رکھتے۔ اسی لیے انہوں نے اس کمپنی میں موجود اپنے تمام شیئرز کسی اور کمپنی میں ٹرانسفر کرنے کا مشکل ترین فیصلہ کر لیا۔ سونیا کا نام سامنے لائے بغیر ہی انہوں نے اپنے اس فیصلے کے متعلق شاہ زیب صاحب کو آگاہ کر دیا تو وہ ایک پل کے لیے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر رہ گئے۔ اسی شام انہوں نے کھانا کھانے کے دوران سرسری انداز میں یہی بات اپنی بہن کے سامنے رکھ دی تو سونیا کے تو باقاعدہ ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کے دل میں آج کل محبت کا ایک شریدہ جذبہ سر اٹھا رہا تھا جس کے آگے وہ شکست مانتی باقاعدہ اپنے گھٹنے بھی ٹیک چکی تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد وہ تقریباً رات بھر کمرے میں روتی ہی رہی اور پھر بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ اگلی صبح وہ اپنے بھائی کے کمرے میں آ گئی جہاں وہ آفس کا کوئی ضروری کام کرنے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ بھائی مجھے آپ سے کچھ کہنا۔ سونیا بیگم کی سوجی ہوئی متورم آنکھیں دیکھ کر شاہ زیب صاحب ایک پل کے لیے چونکے بنا نہ رہ سکے۔ کیا ہوا سونی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ شاہ زیب صاحب اپنی اکلوتی بہن کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ انہیں لگتا تھا انہوں نے اتنا سارا پیسہ صرف اور صرف سونیا کے لیے کمایا تاکہ وہ ہر دم خوش رہ سکے، اسی لیے وہ آج تک اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتے تھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں وہ صحیح غلط کی تمیز کرنا تک بھول چکے تھے جس کا اندازہ انہیں اپنے آنے والے وقتوں میں بخوبی ہونے والا تھا۔ بھائی مجھے اختر سے شادی کرنی ہے۔ سونیا کے منہ سے یہ بات سن کر شاہ زیب صاحب کی آنکھوں میں فوراً تحیر در آیا، مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے ہی سونیا کو ہمیشہ سے ایسا ہی کرنے کا کہا تھا تاکہ وہ اپنے دل کی ہر بات کسی اور سے شیئر کرنے کی بجائے بلا جھجک آ کر ان سے شیئر کرے۔ کون اختر؟ وہ جو میرے آفس میں میرا پارٹنر ہے، بلکہ اب تو وہ بھی نہیں رہا، وہ بہت جلد اس کمپنی سے اپنے سارے شیئرز بیچ رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ زیب صاحب کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ جی بھائی میں جانتی ہوں وہ میری وجہ سے ہی یہ شیئرز بیچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سونیا بات کرتے کرتے رک کر بے بسی کے عالم میں اپنا چہرہ تھوڑا نیچے جھکا گئی۔ وہ عمر میں ان سے صرف 2 سال چھوٹی تھی، اس لیے ان دونوں کے نزدیک بہن بھائی کے رشتے سے دوستی کا رشتہ زیادہ قوی حیثیت رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ بنا ہچکچائے ایک دوسرے سے اپنے دل کی ہر بات کہہ لیا کرتے تھے۔ سونی بچے یہ وقتی پسندیدگی ہو سکتی ہے، تم ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، یوں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ سوچے سمجھے بنا کیسے کر سکتی ہو؟ شاہ زیب صاحب کو آج زندگی میں پہلی بار اپنی بہن کے جذباتی پن پر تھوڑا غصہ آ رہا تھا، مگر اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ اندر تک لرز اٹھے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے بچپن سے لے کر آج تک سونیا کی ہر خواہش کو پورا کیا گیا، اگر آج اس خواہش کو رد کیا گیا تو وہ اس کے رد عمل میں اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، اسی لیے ضبط کے چکر میں اپنی مٹھیاں سختی سے آپس میں بھینچ کر خود کو کچھ بھی سخت سست کہنے سے فوراً روک دیا۔ بھائی یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اب آپ اس معاملے کو کیسے سنبھالنا چاہتے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ سونیا اپنا ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتی شاہ زیب صاحب کو گہری سوچوں کے حوالے کر گئی۔ ٹھیک ہے سونی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں بات کر لوں گا اختر سے، ویسے بھی وہ انسان بہت محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور ایماندار بھی ہے، اس لیے مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، بس مجھے اس کے 2 بچوں کو لے کر مسئلہ تھا، مگر وہ بھی تم نے کہا کہ آیا رکھ لوگی ان کے لیے تو میں پرسکون ہو گیا، ورنہ میں تب سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ شاہ زیب صاحب نے تقریباً 2 گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد سونیا کے کمرے میں آ کر اس رشتے کی حامی بھر دی۔ یہ سن کر سونیا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کا بھائی اس پر عمل بھی لازمی کرے گا چاہے اس کے لیے اس کے بھائی کو کچھ بھی کرنا پڑے، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ چند دنوں کی بات چیت کے بعد اختر صاحب کے باقی دوستوں نے بھی بچوں کی خاطر دوسری شادی کرنے پر بالآخر انہیں راضی کر ہی لیا۔ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے انہوں نے شاہ زیب صاحب کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ انہیں صرف وہی بیوی چاہیے جو ان کے بچوں سے سوتیلا برتاؤ کرنے کی بجائے سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کرنے میں ان کی مدد کرے۔ سونیا نے تب بنا سوچے سمجھے اس شرط کو بھی مان لیا، وہ تو اسی بات پر ہی خوشی سے نہال ہو اٹھی تھی کہ اختر صاحب نے ان سے شادی کے لیے ہاں کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک ہی مہینے میں بات چیت کے بعد سادگی سے ان کا نکاح کر دیا گیا اور پھر جذباتی سونیا دلہن کے سجے سورے روپ میں اختر صاحب کے ساتھ ان کے گھر رخصت ہو کر آ گئیں۔ ان کے چہرے سے اس وقت سرشاری کا عنصر واضح طور پر نظر آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے جو چاہا تھا آج ایک بار پھر اختر صاحب کی صورت میں پا لیا تھا۔ ناصر ملک اس وقت پریشان تاثرات سمیت لاؤنج میں موجود وسط صوفے پر براجمان سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا، تبھی اندر آتے جاوید نے گلا کھنکار کر ان کی توجہ بظاہر اپنی طرف مبذول کروانا چاہی۔
ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ ناصر ملک کو پرسوچ انداز میں سامنے لگی وال پینٹنگ کو تکتے پا کر جاوید نے آہستگی سے مسکراتے ان سے مصافحہ کیا اور پھر ان کے عین سامنے مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ جاوید، میں ابھی جیل میں شوبی سے مل کر آ رہا ہوں۔ ناصر ملک نے لبوں میں دبا سگریٹ باہر نکالتے ہوئے اس کا دھواں باقاعدہ فضا میں مرغولا بنا کر چھوڑ دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ مجھے تو خود بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے تو اپنے ایک دو جاننے والوں سے بھی کہہ دیا جیل میں کوئی بھی ملک صاحب کے بھتیجے کو ہاتھ تک نہ لگائے۔ اس کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے ملک صاحب ان پولیس والوں کے منہ پر دے ماریں گے، مگر بدلے میں ان کے بھتیجے کا ایک بھی بال بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ جاوید نے اپنی عادت کے برعکس پہلی بار خوشامدانہ لہجہ اپنایا اور یہی بات ناصر ملک کو بری طرح کھٹکی تھی، کیونکہ جب سے انہوں نے جاوید کو اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا وہ اول دن سے ہی لیے دیے انداز رکھنے والا سنجیدہ اور کم گو مزاج انسان تھا۔ جاوید، خیریت تو ہے نا؟ تم کب سے یہ خوشامدی انداز اپنانے لگے؟ ناصر ملک نے اپنا ابرو اوپر اچکائے خفیف سا طنز کیا۔ ایک پل کے لیے تو جاوید بھی اس بات پر بھونچکار کر رہ گیا، مگر پھر اگلے ہی سیکنڈ خود کے اندر خود کے اعصاب پر اچھی طرح قابو پا گیا۔ نہیں ملک صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جاوید بات کم کام زیادہ کرنے والا انسان ہے۔ یہ تو میں صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ایکچولی میں نے آپ کو اتنا پریشان حالت میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا نا، بس اسی لیے۔ جاوید کے لبوں پر بےساختہ پھیکی سی مسکراہٹ در آئی۔ ہاں، یہ تو صحیح کہا تم نے، پریشان تو میں واقعی میں بہت ہوں، لیکن مجھے تم سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی۔ ذرا بیٹھو یہاں۔ ناصر ملک نے اپنا سر اس بات میں ہلا کر اس کی کہی بات کی تائید کی اور پھر کچھ یاد آنے پر اسے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ جی ملک صاحب کہہ کر ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے آرام سے بیٹھ گیا۔ جاوید کے اس انداز پر ناصر ملک کے چہرے پر بےساختہ دھیمی مسکراہٹ در آئی۔ انہیں بھی جاوید کا یہ شاہانہ روپ بے حد پسند تھا، مگر اب وہ شوبی کے مسئلے کو لے کر اچھا خاصا پریشان تھے، اس لیے اپنی توجہ اس بات سے نہ ہٹائی۔ وہ شوبی مجھے بتا رہا تھا کہ گرفتار ہونے سے قبل بار مینیجر نے اس چھاپے کی اطلاع سب سے پہلے تمہیں ہی دی تھی۔ اس اطلاع کے پورے 15 منٹ بعد پولیس نے چھاپا مار کر شوبی کو گرفتار کیا۔ شوبی اور پاشا دونوں کا یہی خیال ہے کہ اگر تمہیں وقت رہتے پتہ چل ہی گیا تھا تو وہاں سے سارا سامان اور بندے کیوں نہیں نکالے؟ جاوید کے ہاتھوں کی مٹھیاں بے اختیار پسینے سے شرابور ہو گئیں۔ باقی سارے بندے تو جائیں بھاڑ میں، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، کم از کم شوبی کو ہی باہر نکال لیتے تاکہ میڈیا میں اس کا نام اس طرح سامنے تو نہ آتا۔ ناصر ملک صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر جاوید کے چہرے کے تاثرات جاننے کی بھرپور صحیح کر رہا تھا، مگر اس کے مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ کچھ خاص اخذ نہ کر پایا۔ ملک صاحب، اس رات جو ہم نے اسمگلنگ کا ٹرک باہر کے ملک بھیجنا تھا، بس اسی سلسلے میں تو وہاں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ادھر سب کچھ پوری توجہ سے نہ کرتا تو سارا کا سارا مال نہ صرف پولیس کے قبضے میں آ جاتا بلکہ آپ کا نام بھی اس میں سامنے آ جاتا تھا، جس سے آپ ساری زندگی کے لیے بری طرح پھنس سکتے تھے۔ جاوید نے ازحد سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت اس کو بھی اور بھی کئی قوی ترین دلائل دیے۔ ناصر ملک کے چہرے پر فوراً طمانینت و آسودگی کی لہر ابھرتی نظر آئی، وگرنہ خفیہ آفس کی میٹنگ کے دوران کبیر پاشا نے جاوید کے خلاف ناصر ملک کے اتنے کان بھر دیے تھے کہ ایک پل کے لیے تو اس کو بھی جاوید کی وفاداری پر شک ہونے لگا تھا۔ ان تمام باتوں کو سنتے ہوئے ناصر ملک کو جاوید واضح حق پر کھڑا نظر آیا، اس لیے چپ چاپ بنا کچھ کہے اس کی پوری بات توجہ سے سننے لگے۔ لیکن ملک صاحب، میں نے ہمارے بندوں کو فوراً کال کر دی تھی، آپ یہ میرا کال لاگ چیک کریں۔ جیسے ہی مجھے مینیجر کی کال آئی اس کے اگلے ہی منٹ میں نے ہمارے پیشہ ور افراد کو فون کر دیا تھا تاکہ وہ اس جگہ پر پہنچ کر شوبی صاحب کی مدد کریں، مگر وہ بندے شاید پولیس کے ڈر سے راستے میں ہی کہیں فرار ہو گئے اور ابھی تک ان کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ جاوید نے کال لاگ چیک کروانے کے لیے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل فون باقاعدہ آگے بڑھا دیا، مگر ناصر ملک نے اس پر بھروسہ ظاہر کرتے ہوئے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ناصر ملک کے انکار پر اس نے تشکر بھرا سانس فضا میں خارج کیا، کیونکہ اگر آج ناصر ملک اس کا فون چیک کر لیتے تو جاوید کبیر پاشا کے بچھائے گئے جال میں بری طرح پھنس سکتا تھا۔ ان خبیثوں کا پتہ تو پاشا بہت جلد نکلوا لے گا، اور میں نے پہلے سے ہی اسے حکم دے رکھا کہ انہیں دیکھتے ساتھ ان کی گردنوں کو گولیوں سے اڑا دینا۔ جو شخص اپنے دھندے کے ساتھ مخلص نہیں اس کی ناصر ملک کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ ناصر ملک کا لہجہ اس وقت کچا چبا جانے کے مترادف لگ رہا تھا۔ ملک صاحب، پاشا سے پہلے اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان ذلیلوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اتنی محنت سے کام کرنے کے باوجود صرف اور صرف ان کی وجہ سے آج مجھے آپ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ یہ چیز مجھے اندر ہی اندر بری طرح کھل رہی ہے، بہت بری طرح۔ جاوید نے اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی سختی سے سلگتا ہوا لہجہ اپنایا۔ یار جاوید، یہ کوئی کٹہرا نہیں ہے، ہم دونوں تو آپس میں بس نارملی بات کر رہے تھے، تم اس بات کو دل پر مت لینا۔ کیا کروں، اکیلا بھتیجا نا، اس لیے ذرا پریشان ہوں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناصر ملک کو جاوید کی ناراضگی بجا لگ رہی تھی۔ جی ملک صاحب، میں چلتا ہوں۔
जावेद ने अपनी फाइल मेज़ पर से उठाकर फ़ौरन बाहर गिरा ली। इसके कदमों में अजीब सी सख्ती थी जिसे नासिर मलिक की हसास तबीयत ने बखूबी महसूस किया था। पाशा, इस जावेद को लेकर तेरा दिमाग तो ख़राब हो ही गया, मुझे लगता है तू मेरा भी दिमाग ख़राब करके ही छोड़ेगा, खबीस जलील इंसान। नासिर मलिक ने शदीद गुस्से में उंगलियां चिटखाते हुए पहली बार कबीर पाशा को ज़ेरे लब 2-4 गालियों से नवाजा था। जावेद ने अपनी गाड़ी पोर्च से निकालते हुए हाथ के इशारे से गार्ड्स को मेन गेट खोलने का हुक्म दिया। इसके चेहरे पर इस वक्त गहरी सोचों के अंबार वाज़िया नज़र आ रहे थे। जावेद ने अपने ऑफिस में आकर फाइल को पटकने के अंदाज से टेबल पर रखा, फिर कुछ याद आने पर मुस्तैदी से मोबाइल निकालकर किसी का फ़ोन नंबर डायल करने लगा। इसके मजबूत हाथ टच स्क्रीन पर जल्दी जल्दी हरकत कर रहे थे। अब वो फ़ोन दाएं कान से लगाए मुकाबल के रिसीव करने का इंतज़ार कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम, टाइगर स्पीकिंग। टाइगर की पुरएतमाद आवाज़ सुनकर जावेद के संजीदा चेहरे पर बेसाख्ता धीमी सी मुस्कान दर आई। टाइगर सर, जावेद इज़ हियर। बात करते हुए हर बार कोई ना कोई नया नंबर होता था, इसलिए वो दोनों आपस में अपना मखसूस किस्म का तारुफ करवाकर फिर ही काम की बात शुरू करते थे। यस जावेद, व्हाट्स द मैटर? टाइगर ने वजाहत तलब की। नासिर मलिक के हाथों आज बाल बाल बचा हूँ सर। अगर आज वो मेरा फ़ोन चेक कर लेता तो यूँ समझे सारे मिशन का भांडा उसी जगह फूट जाना था। जावेद ने मुख्तसर लफ्ज़ों में टाइगर को आज की सारी रोदात सुना डाली। लिसन जावेद, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये हमारा पहला मिशन थोड़ी है जो तुम इस तरह घबराहट का शिकार हो रहे हो। पिछले 4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना हर मिशन कामयाबी से सरअंजाम दे रहे हैं, आज तुम इस कदर क्यों परेशान हो रहे हो? टाइगर ने अपना अज़ली पुरएतमाद अंदाज़ अपनाते हुए जावेद की परेशानी ज़ाहिर करना चाहिए। सर, पहले हम पूरी कौम की भलाई के लिए ये सब काम करते थे, मगर आज। जावेद बात करते करते एकदम रुक सा गया। आज भी कुछ नहीं बदला जावेद। टाइगर के ठंडे ठार लहजे के बायस इसकी रगें तनकर फ़ौरन ऊपर को उभर गई थी। तुम मुझे बस ये बताओ, इस चिप से मिशन से रिलेटेड कोई और अपडेट मिली? टाइगर ने फ़ौरन बात बदल दी, जिसका मतलब साफ था कि वो इस बारे में मज़ीद और कोई बात नहीं करना चाहता। जावेद भी टाइगर की सोच को अच्छी तरह परखने की सलाहियत रखता था, इसलिए अपनी तवज्जो दूसरे काम पर मरकूज़ कर दी। श्योर सर, इस चिप की ऑडियो में किसी को मारने की बात चल रही है, लेकिन किसे ये अभी तक नहीं पता चल सका। जावेद ने रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक सारी बात टाइगर के गोश गुजार कर दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि टाइगर का अंदाज़ पुरसोच लग रहा था। आई थिंक सर, इन गुंडों को मारने की बात चल रही होगी। इनकी बातें कुछ मुश्तबा सी लग रही थी। इनसे उसके कुछ कहने से कबल जावेद सरसरी अंदाज़ अपनाते हुए नरमी से गोया हुआ, तुम इतने श्योर कैसे हो? इस बार टाइगर की छठी इसको अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी, क्योंकि सर नासिर मलिक ने अपनी पूरी फोर्स को इन गुंडों को ढूंढने पर लगा दिया जिन्होंने इसके भतीजे की बर वक्त मदद नहीं की। मेरे ख्याल से तो इन्हीं को मारने के लिए इन्हें ऑर्डर दिया गया होगा। जावेद अपनी इस रिपोर्ट पर काफ़ी मुतमईन लग रहा था। लेकिन ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो, इन गुंडों को हमारे अहलकारों ने पहले से ही डेथ सेल में रखा हुआ है। लगाने दो इनको एड़ी चोटी का जोर, फिर भी वो इन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बात करते हुए टाइगर के अनाबी लबों को बेसाख्ता धीमी मुस्कुराहट ने आन छुआ। जी सर, इसीलिए तो मैं भी थोड़ा मुतमिन हो चुका हूँ टाइगर की बात पर। जावेद ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाते हुए तायदी अंदाज़ अपनाया। लेकिन जावेद, फिर भी हमें हर पहलू से सोचना होगा। क्या पता कराची में उन गुंडों ने किसी और को टारगेट करना हो, इसलिए पूरी तवज्जो से सारी ऑडियोज़ पर नज़र रखो ताकि वक्त रहते उनके सारे प्लान का पता चल सके। फिर ही हम किसी बेगुनाह को बेमौत मरने से बचा सकते हैं। टाइगर अपनी फितरत के ऐन मुताबिक उनकी सोचों तक रसाई हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जी सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। पर मैं इस वजह से थोड़ा श्योर हूँ क्योंकि मेरे सामने ही नासिर मलिक ने पातशाह को कितनी बार इस बात पर डांट पिलाई है कि इस लड़की को अगर एक कांटा भी चुभा तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है किसी और को टारगेट पर रखा है, क्योंकि इस लड़की को तो हरगिज़ नहीं मार सकते। नासिर मलिक इस लड़की की मोहब्बत में दीवानगी की हदों तक को छू चुका था। जावेद हर बार की तरह टाइगर की जहानत का फिर नए सिरे से कायल हो गया था, क्योंकि वह तो ऑडियो क्लिप सुनने के बाद पूरी तरह मुतमिन हो चुका था, लेकिन अब टाइगर की वाज़िया निशानदेही पर फिर से सारा डाटा सुनने के लिए तैयार हो गया। जावेद, भले ही वो लड़की ना सही, लेकिन किसी को तो मार रहे हैं ना। हमें हर बेगुनाह इंसान की जान उतनी ही अजीज़ है जितनी कि उस लड़की की। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मामले की मुस्तनद रिपोर्ट तैयार करो। मुझे कल तक इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए। टाइगर ने फिर से वही संजीदा लहजा तैयार कर लिया जो इसकी शख्सियत का वलीन खासा था। जी सर, मैं जल्द अज जल्द ट्राई करता हूँ ताकि मामले की तह तक पहुँच सकूँ। जावेद ने गहरा सांस फिज़ा में खारिज करते हुए अपने अज़म का नए सिरे से अदा किया। ओके, दैट्स गुड स्पिरिट। टाइगर के फ़ोन रखते ही जावेद फिर से इन सारी ऑडियो क्लिप्स को सुनने लगा ताकि कोई अहम बात इसकी समातों से मख्फी ना रहे।
नूरी आंटी खाने की ट्राली घसीटते हुए मुख्तलिफ अनवाع अक़साम का परहेज़ी खाना सजाया अजलान के कमरे में ला ही रही थी, तभी ज़ैनी भी शावर लेकर फ्रेश होती वॉशरूम से बाहर आ गई। अजलान बेड पर बैठा मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कोई ज़रूरी ईमेल सेंड कर रहा था। ज़ैनी के गीले बाल इस वक्त टॉवल में अच्छी तरह लिपटे हुए थे। आंटी आप यहाँ रख दें, मैं बस अभी आई 1 मिनट में। ज़ैनी तेज़ लहजे में नूरी आंटी को नया हुक्म सादर करती फ़ौरन ड्रेसिंग रूम में घुस गई। इसके इस तरह भागने पर अजलान ने भी चौंकते हुए अपना झुका सर एक पल के लिए ऊपर उठाया, मगर फिर नासमझ अंदाज में कंधे उचकाकर फिर से अपना ज़रूरी काम करने लग गया। थैंक यू सो मच नूरी आंटी, मैंने सब कर दूँगी, आप खुद भी जाकर अपना खाना खाएँ। ज़ैनी हेयर ब्रश किए बिना गीले बालों को अपने शिफॉन दुपट्टे में अच्छी तरह लपेटकर कुछ ही लम्हों के अंदर अंदर ड्रेसिंग रूम से बाहर भी आ गई। ठीक है बेटा, जो जो परहेज़ी खाना आपने बनाने के लिए कहा था ना, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बना दी हैं। नूरी आंटी ने ज़ैनी की फ़िक्र पर मुस्कुराते हुए इसके सर पर प्यार दिया। अरे वाह आंटी, आपने तो इतना सारा खाना झटपट तैयार कर लिया। मुझे तो लगता है आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए जिस पर आप हर रोज़ अपने खाने बनाने की नई नई वीडियोज़ अपलोड करें। देखिएगा आपका चैनल कितनी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। बेड पर बैठी ज़ैनी ने पास खड़ी नूरी आंटी के इर्द गिर्द अपने बाजू हायल करते हुए खुलूसे दिल से उनके टैलेंट की तारीफ़ की। ज़ैनी की इस हरकत पर अजलान भी बेख्तियार अपने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाते अपना झुका सर ऊपर उठाकर इनकी सारी बातें नमाज से सुनने लग गया। ज़ैनी बेटा, मुझे क्या पता इस चैनल वैनल का, और वैसे भी मुझे अजलान बेटे का ख्याल रखना इन सब चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ है। नूरी आंटी के इस अपनायत भरे जुमले पर अजलान भी बेसाख्ता धीरे से मुस्कुरा दिया। हाँ वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन फिर भी आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। मैंने तो आपके चैनल का नाम तक सोच लिया। ज़ैनी अब अपना सर झुकाए डिश का कवर हटाती प्लेट में सालन डालने लगी। इतनी जल्दी नाम भी सोच लिया? नूरी आंटी ज़ैनी की मदद करने के साथ साथ हंसते हुए इस्तफसार भी कर रही थी। हाँ जी बिल्कुल, आपके चैनल का नाम होगा नूरी का ढाबा। ज़ैनी ने अपने हाथों को थोड़ा फैलाया, खिलखिला कर हंसते हुए नूरी आंटी को जवाब दिया। कमरे की खामोश फिज़ा में ज़ैनी की हंसी का शफाफ मधुर सा जलतरंग बज उठा। अजलान भी एक पल के लिए इर्द गिर्द से बेनियाज इसके मोतियों जैसे हसीन दांतों में कहीं खो कर रह गया। इसे भी ज़ैनी का दिया हुआ नाम सुनकर अंदर से हंसी आ रही थी, जिसे वो अपना निचला लब दांतों तले दबाए मुश्किल कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हाँ अजलान बेटा, नाम सुना आपने नूरी का ढाबा? मुझे नहीं बनाना कोई नूरी का ढाबा शाबा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। नूरी आंटी क्रॉकरी सेट करने के बाद हंसते हुए फ़ौरन वहाँ से चली गई। अजलान खाना खा लें। ज़ैनी ने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डालकर प्लेट अजलान के बिल्कुल सामने रख दी। इतना सारा खाना, आप होश में तो हैं? अजलान जो कुछ लम्हे के लिए ज़ैनी की सोचों में गुम हो चुका था, वो इतनी भरी प्लेट देखकर इसकी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। नहीं नहीं, वो शिफा आपी ने कहा था एक मील में आपको ये सब चीज़ें खिलानी हैं, बस इसीलिए मैंने इस प्लेट में ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल दी। ज़ैनी ने अजलान के गुस्से से डरकर मिनमनाते हुए अपने झुके सर के साथ वजाहत दी। इसके चेहरे पर कुछ देर पहले की हंसी का शाइबा तक नज़र नहीं आ रहा था। हद होगी, अब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी कोई और डिसाइड करेगा। अजलान ने आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाते हुए नफ़ी में सर हिलाकर अपना फ़ोन वापस बेड पर रख दिया। ज़ैनी अपनी तेज़ समातों की बदौलत इसकी बड़बड़ाहट बखूबी सुन चुकी थी। ज़ैनी कमाल ज़बत का मुजाहरा करते हुए अपनी हंसी दबाए वहाँ से उठती सोफ़े पर आकर खुद को मोबाइल में मसरूफ़ ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर इसकी चोर निगाहें अभी तक अजलान का ही तवाफ़ करती महसूस हो रही थीं। अजलान इस वक्त अपने बाएं हाथ से खाने की तगवदू में लगा हुआ था, क्योंकि इसका दायां हाथ और बाजू ज़ख्मी होने के बायस ज़्यादा हिल नहीं पा रहे थे। अजलान, मैं खिला देती हूँ। अजलान को इतनी कुफ़्फ़त से खाते देख ज़ैनी वहाँ से उठती अजलान के पास आकर हद दर्जा नरम लहजे में गोया हुई। नहीं, मैं खुद खा लूँगा, आप जाकर अपना लंच करें, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया। दोनों की निगाहें एक पल के लिए आपस में टकराई ज़रूर थी, मगर अजलान ने खुद पर काबू पाते हुए इसे कतई लहजे में साफ इनकार कर दिया। ज़ैनी जो एक पल के लिए खुद को मनफी सोचों के हवाले कर चुकी थी, अजलान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। अब इसके खाना ना खाने की निशानदेही करवाने वाली इस छोटी सी बात पर इसके चेहरे के तासरात में एक खुशी की रमक वाज़ेह उभरती महसूस हुई थी। वो क्या है ना अजलान, मैं किसी का किया एहसान अपने ऊपर ज़्यादा देर तक रखती नहीं हूँ। ज़ैनी की नीम मुस्कुराती आवाज़ पर अजलान का हाथ खाने की प्लेट पर कदरे ढीला पड़ गया था। याद है एक दफ़ा जब मैं मुश्किल में थी, आपने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था, वो भी ज़बरदस्ती। अजलान के ज़हन के पर्दे पर फ़ौरन वलीमे की तकरीब के बाद के मनाज़र किसी शफाफ आईने में नज़र आते अक्स की तरह वाज़िया लहराते हुए नज़र आने लगे, जब वो इसके मुसलसल इनकार करने के बावजूद इसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिला रहा था।
آج میں آپ کو کھانا کھلا کر خود پر کیے اس احسان کو چکا دینا چاہتی ہوں۔ اس طرح احسان کے بدلے احسان کرنے سے میرا حساب بھی برابر ہو جائے گا۔ زینی اب حق جتانے کے انداز سے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ کھانے کی پلیٹ سے پیچھے ہٹاتی، باقاعدہ اس کو صاف کرنے کے لیے ٹشو بھی تھما چکی تھی۔ میں اذلان نے اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالا دیتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب وا کیے تھے کہ زینی نے نوالا فوراً اس کے منہ میں ڈال کر اس کی باقی کی بات کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ زینی کی اس حرکت پر اذلان اسے مصنوعی سخت گوری سے نوازنے لگا، مگر پھر زینی کا یوں ہنستا مسکراتا چہرہ اسے کچھ بھی سخت کہنے سے فوراً باز رکھ گیا۔ بس اور نہیں کھانا مجھے۔ تھوڑا بہت کھانے کے بعد اذلان نے زینی کے نوالا بناتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سرسری انداز میں مزید کھانے سے منع کر دیا۔ اس کے نرم گرم لمس پر زینی کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک خود کو اتنا پر اعتماد ظاہر کر رہی تھی، اب اذلان کی اتنی سی قربت میں ہی اس کو اپنے پسینے چھوٹتے محسوس ہونے لگے، اس لیے ہڑبڑاتے ہوئے فوراً بیڈ سے اٹھ کر اپنے نیم کپکپاتے وجود کے ساتھ سامنے موجود ایک ایک کرتی سارے برتن سمیٹنے لگی۔ برتن زیادہ ہیں، کسی ملازم کو بھیج دیجیے۔ زینی کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوتے دیکھ کر اذلان نے ازحد سنجیدہ لہجے میں گویا ہوتے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی جان چھڑانے کے انداز سے تقریباً بھاگتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ جانے کیوں اب کی بار اس کی حد درجہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے اذلان کے نابی ہونٹ پہ ساختہ دھیرے سے مسکرا دیا، اور پھر وہ میڈیسن کھانے کے بعد آرام کرنے کی بجائے سیدھا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق زینی کھانا کھائے بغیر ہی کاؤچ پر بیٹھی ہنوز اذلان کی سوچوں میں ہی گم تھی۔ آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ اپنے بہت قریب سے اذلان کی گمبھیر آواز گونجتی سن کر زینی ایک پل کے لیے ڈر کے مارے گھبراتے ہوئے فوراً صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ جی وہ میں بس ابھی کھانے ہی والی تھی۔ زینی اس کی خائف نظروں سے ڈر کر ہکلاتے لہجے میں گویا ہونے لگی۔ نوری آنٹی۔ زینی کے جواب پر اذلان نے آہستگی سے نفی میں سر کو جھٹکا دیا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے کچن میں کام کرتی نوری آنٹی کو آواز دے دی۔ نوری آنٹی اذلان کی آواز سن کر تیز قدموں سے چلتی فوراً لاؤنج میں آ گئی۔ اذلان بیٹے آپ یہاں، کچھ چاہیے آپ کو؟ نوری آنٹی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی دونوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد استفساریہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ آنٹی انہوں نے آپ سے جو پرہیزی کھانا میرے لیے بنایا وہ ساری کی ساری چیزیں جلدی سے ایک پلیٹ میں ڈال کر یہاں لے آئیں۔ اذلان نے زینی کو دیکھے بنا نوری آنٹی کو نیا حکم صادر کر دیا۔ زینی اس وقت ناسمجھ تاثرات چہرے پر سجائے اذلان کو ہی یکٹک نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ تھینک یو آنٹی، یہ سب سامنے ٹیبل پر رکھ دیں، جوس اور پانی کا گلاس بھی ساتھ لے آئیں۔ اذلان نے طاہرانہ پلیٹ کو دیکھتے ہوئے ذرا سا مسکرا کر نوری آنٹی کو پھر سے اگلا حکم صادر کر دیا۔ زینی ابھی تک شوق کے عالم میں کھانے سے بھری پلیٹ کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اذلان نے اندر کمرے میں خود ہی تو مزید کھانے سے منع کیا اور اب تھوڑی دیر بعد انہیں پھر سے اتنی بھوک لگ گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ آ جائیں زینب، کھانا شروع کریں۔ اذلان نے نرم لہجے میں گویا ہوتے بت پڑنے کھڑی زینی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ سب کھانا میرے لیے؟ زینب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باقاعدہ صوفے کی طرف بڑھی، کیونکہ اذلان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں ٹیبل کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جلدی جلدی اسٹارٹ کریں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اذلان نے زینی کو اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے باقاعدہ کھانے کا حکم دے دیا اور پھر اس پر نظر رکھنے کے لیے اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ کر موبائل کی اسکرین کو بے مطلب اوپر نیچے کرنے لگا۔ زینی کی حیرانگی بھری کیفیت پر اذلان کے اندر اس وقت ہنسی کے فوارے پھوٹ رہے تھے، جبکہ زینی کا گلابی مائل چہرہ اس وقت ضبط کے چکر میں مزید سرخ پڑ چکا تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ سب پرہیزی کھانا، میں کیوں کھاؤں یہ سب، میں کوئی بیمار تھوڑی ہوں؟ زینی کی برداشت کچھ ہی دیر بعد جواب دے گئی، اس لیے تیز لہجے میں گویا ہوتے پلیٹ اپنے ہاتھ سے پیچھے کھسکاتی فوراً وہاں سے اٹھنے لگی۔ اذلان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فوراً اسے روکنا چاہا، مگر تب تک نوری آنٹی نے جوس اور پانی کے گلاس تھامے لاؤنج میں اپنے قدم رکھ دیے۔ زینی کو نوری آنٹی کی حد درجہ تابعداری اس وقت زہر مار لگ رہی تھی۔ جلدی جلدی کھائیں، جتنی دیر لگائیں گی کھانے کی مقدار پلیٹ میں مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اذلان چہرے پر بنا کوئی تاثر ظاہر کیے اپنے جھکے سر کے ساتھ ازحد سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، یہ کیسی زبردستی ہے، میں نہیں کھا رہی۔ زینی فوراً غصے میں آتے ہوئے صوفے سے اٹھی، مگر اذلان نے اب کی بار مضبوطی سے اس کا بازو تھام کر اس کو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کو فوراً ناکام بنا دیا۔ نوری آنٹی کھانا اور چاہیے، دوسری پلیٹ میں بھی اتنا ہی ڈال کر لے آئیں۔ اذلان نے زینی کا بازو تھامے وہیں بیٹھے بیٹھے نوری آنٹی کو تیز آواز میں ہانک لگا دی۔ نہیں نہیں نوری آنٹی، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، آپ رکے میں کھاتی ہوں۔ زینی اور کھانے کا سن کر منہ پھلائے پیر پٹکنے کے انداز میں واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ کھانا اس قدر پھیکا تھا کہ اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ اف، اتنا پھیکا کھانا میں کیسے کھاؤں گی یہ سب؟ زینی اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سمیت کھانے کی پلیٹ کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے بھی تو کھایا ہے نا، اتنا بھی پھیکا نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں۔ اذلان نے اب کی بار
چہرے پر تھوڑی مصنوعی لالی اتارتے باقاعدہ اپنی آنکھیں تھوڑی بڑی کر کے دکھائیں۔ یار شفا پی، یہ کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ زینی غائبانہ طور پر بڑبڑاتے ہوئے شفا سے مخاطب ہوئی، یہ جانے بنا کہ اذلان نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنتے ہوئے بمشکل اپنے مسکراہٹ کو زیر لب دبایا ہے۔ وہ ابھی بھی خود کے اعصاب پر قابو پاتے اسے پوری طرح کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نوری آنٹی نے برتن اٹھاتے ہوئے بتایا کہ زینی نے پچھلے 2 دنوں سے چائے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ سب سن کر اسے شدید غصے نے آن گھیرا، اس لیے وہ اب آرام کرنے کے بجائے اس کے ساتھ باہر بیٹھا اس کو زبردستی کھانا کھلا رہا تھا۔ بس اس سے زیادہ نہیں کھا سکتی میں، بات کرتے ہوئے زینی کی آنکھوں میں بے اختیار نمی در آئی۔ یہ جوس ابھی باقی ہے۔ اذلان نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر کھانے سے تو چھوٹ دے دی، مگر جوس کا گلاس لازمی پینے کو کہا۔ یا اللہ، اس سے اچھا تو میں آپ کو کھانا کھلاتی ہی نہیں، اتنا برا بدلہ اتاریں گے اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ زینی نے دہائی دینے کے بعد جوس کا گلاس بھی پکڑ لیا۔ ابھی تو اور بھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ اذلان آج اس کی کھانے پر دھیان نہ دینے والی عادت کی خوب خبر لے رہا تھا۔ زینی ٹیشو پیپر